اور پھر دوسری حدیث کے الفاظ ہیں یا امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ اے نبی کے چچا عباس تم اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو، باقی چاہے کوئی دعا کرو یا نہ کرو، یہ دعا ضرور کیا کرو کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما۔ جب یہ دعا کی جائے گی، یہ ایک جامع لفظ ہے، اس کے اندر ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی ٹینشن، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مالی پریشانی یا گھریلو پریشانی یا دینی دنیاوی آخرت کی کوئی بھی چیز ہے وہ اس کے اندر سما جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا لفظ ہے عافیت کا۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک بڑی جامع دعا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تین چیزیں اس کے اندر۔ پہلی چیز، اللہ ہماری دنیا بہتر کر دے، دنیا ہماری بہتر کر دے، حسن کر دے، بہتر کر دے۔ دنیا کے معاملات جتنے بھی ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور دوسرے وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر جو بھلائیاں ہیں اللہ وہ ہم کو عطا کرو۔ یعنی قیامت کے والے دن کی جتنی پریشانیاں ہیں اس لفظ کے اندر وہ سمو جاتی ہیں۔ بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے وقنا عذاب النار، اور مجھے قبر اور جہنم کی اور آگ کے عذاب سے بچا کے رکھنا۔ یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ ہے، بہترین دولت ہے۔ یہ دعا کو کثرت سے پکڑ لو، لازم پکڑ لو۔ اس کے اندر دنیا کی ہر قسم کی بھلائی شامل ہے اور آخرت کی ہر قسم کی عافیت شامل ہے۔ تو یہ دعا یا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ الفاظ، یہ دونوں دعائیں ہم پلہ ہیں، ہم برابر ہیں، ہم وزن ہیں، اور دونوں کے اندر انتہائی جامعیت شامل ہے۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، یعنی صحت و تندرستی یہ جو ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بیماری سے پہلے پہلے اپنی صحت کی حفاظت کرو، موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کی حفاظت کرو۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں بڑھاپے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کی حفاظت کر لو۔ کیوں کہا یہ کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر جو تندرستی کی حالت میں انسان عبادت کرتا ہے وہ نہیں کر پاتا۔ تندرستی کی حالت میں وہ سنتے بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، فرض کے جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہو جائے بامشکل گھر کے اندر وہ فرض ہی پڑھ سکتا ہے۔ تو لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ دوسری ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ تعالی لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو شخص یہ خواہش کرے کہ سختیوں اور مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے، اسے چاہیے جب وہ صحت مند ہو، خوشحال ہو، اس وقت کثرت سے اللہ سے دعائیں کیا کرے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب آدمی بیمار ہو جائے وہ پوری عبادت نہیں کر سکتا، لیکن صحت کی حالت میں اس نے پوری عبادت کی، بیماری کی وجہ سے اس میں کمی آ گئی، اللہ اجر پورا ہی دے گا۔ جوانی کے اندر جو آدمی اللہ کے احکام کو مکمل طور پہ اس پہ پابند رہتا ہے، فرائض کو مکمل کرتا ہے، بڑھاپے میں جا کے اس کے اندر کمی کتائی ہوتی ہے، اللہ جوانی والی عبادت کے برابر اس کو اجر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت میں اپنی حفاظت کرو، اور موت سے پہلے پہلے زندگی کی حفاظت کرو، اور بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو یہ دعا کرنی چاہیے، اپنی صحت کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو سکھلائی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے تم سوال کرو عفو اور عافیت کا، یعنی معافی کی اللہ سے سوال کرو اور صحت کا سوال کرو۔ فإن أحد لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية، ایمان کے بعد دنیاوی چیزوں میں سے جو سب سے بہترین اگر چیز دی گئی ہے وہ صحت ہے۔ ایمان کے بعد اگر کسی کو کوئی دنیاوی چیزوں میں سے کچھ سب سے بہترین چیز ملی ہے
تو وہ کیا ہے؟ صحت۔ کیوں؟ ایک آدمی کے پاس لاکھوں نے کروڑوں روپے موجود ہیں، وہ استعمال کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، اللہ نے اس کو دیا ہے، لیکن صحت اس کے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے روک دیا آپ نے گندم نہیں کھانی، چاول نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، اب وہ کروڑوں روپے اس کے کس کام کے؟ وہ جدھر جاتا ہے دوائیوں والا شاپر صاحب اٹھایا ہوا ہے، بیچارہ کھا رہا ہے۔ وہ کروڑوں روپے رکھنے کے باوجود آپ کی نعمتیں نہیں کھا سکتا، کیوں؟ وہ اس کے لیے زہر ہے۔ تو اس لیے کروڑوں روپے ہوں یا نہ ہوں، صحت اگر ہے تو جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی کی جو حدیث میں نے ابھی خطبہ کے اندر پڑھی ہے، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں ان کے بارے میں اکثر لوگ سستی کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، دوسرا وقت کا فارغ مل جانا۔